बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज दोहरे मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, गुज़श्ता कुछ अरसे से मुल्क के अंदर इस्लामाबाद में एक मंदिर की तमीर के हवाले से बहस का सिलसिला जारी है। आज भी इस्लामाबाद में तमाम दीनी जमातों के नुमाइंदा अफराद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मंदिर की तामीर की मुखालफत की और ये ऐलान किया कि इस मामले को इस्लामी शरई अदालत, वफाकी शरई अदालत में उठाया जाएगा। आखिर क्या वजह है कि इस मंदिर की तमीर के रास्ते में रुकावट है, क्यों बनना नहीं चाहिए और क्यों बनना चाहिए, इस बारे में मुख्तलिफ दलाइल दिए जा रहे हैं। आज हम उलमा इकराम से भी बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर इसकी रास्ते में रुकावट क्या है और क्या इस्लामी रियासत के अंदर इसकी तमीर का जो पूरा एक नज़रिया है या पूरा तरीक़ाकार है वो क्या है। और साथ ही साथ आज दूसरा बड़ा वाक़या मकबूजा कश्मीर में हुआ, या ज़िला बारामूला के इलाके सोपुर में एक नवासे के सामने उसके नाना को शहीद कर दिया गया और वो नाना की लाश के ऊपर बैठा रो रहा है। और ये तस्वीर पूरी दुनिया में इस तरीके से पेश की गई कि उसने हमें सबको लर्जा के रख दिया है। या क्या ये तस्वीर के बाद भी अक़वाम आलम और इंसानी हकूक़ की तंजीमें अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। और ये साहब, इस्लामाबाद में दीनी जमातों का भी एक आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने इस मंदिर की तमीर के ख़िलाफ़ जो है वफाकी शरई अदालत से रुजू करने का ऐलान किया। आखिर मामला ये 2017 के अंदर ये ज़मीन अलाट हुई है नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर। अभी उसके फंड तख्ती भी लगी हुई है और इस हुकूमत ने उसमें फ़ंड रिलीज़ किए हैं। इससे पहले हमने देखा कि हमने सिखों का गुरुद्वारा बड़ा आलीशान तरीके से हमने कॉरिडोर बनाया। और आज इस्लामाबाद में, क्या इस्लामाबाद में वाकई मंदिर की ज़रूरत है? ऑलरेडी कई मंदिर है। मेरा ख्याल पहले हमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे पूछते हैं कि वो क्या वो इसको समझ। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, ये बहस जारी है मंदिर बने ना बने, आखिर क्या मतलब फ़लसफ़ा क्या है, क्यों नहीं बनना चाहिए? क्या इस्लामी रियासत के अंदर मंदिर की तमीर के हवाले से जो उलमा इकराम तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा एक आवाज़ हैं कि इसको नाजायज़ करार दे रहे हैं, आप क्या समझते हैं? पहली बात तो ये है निहायत अदब व एहतराम के साथ कि चंद मुस्तस्नियात के सिवा आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें हमारे लिबरल दोस्तों की यलगार है। और हम दीन के हक में कोई बात करें तो सब चूक पड़ते हैं। आपको याद होगा कि जब हमने तमाम तर एहतियाती तदाबीर के साथ मस्जिदें खोलने की बात की तो सारे का सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे क़यामत टूट गई है। हालांकि बाद में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मस्जिदों से कोई भी वायरस नहीं फैला, तबाही नहीं फैली जी। अब जो मसला ज़ेर बहस है, पहली बात तो यह है कि हमारे लिए ये बात इंतहाई तकलीफ देह है कि मोटो हमारा रियासत मदीना हो और बैतुल माल से बुत कदे तामीर किए जाएं। किसी इस्लामी रियासत में किसी भी दर्जे में कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता और न इस्लामी तारीख में कभी ऐसा हुआ है। लेकिन जब हम ये बात करेंगे तो आपके लिबरल कहेंगे जी अक़लियतों के हुकूक में, तो कहते हो अक़लियत की टर्म भी मना करो, इस्तेमाल न करो। मुस्लिम पाकिस्तानी, नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी, अक़लियत एक रिलेटिव टर्म है कि यहाँ पर मसलन हिंदू आबादी के एतबार से अक़लियत में है तो इंडिया में 20 करोड़ मुसलमान अक़लियत में हैं। हमारे जो अक़लियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो फ़ौरन गैर मुस्लिम की तरफ जाता है। इसलिए मैंने तमाम कॉन्फ्रेंसेस में कहा कि मुस्लिम पाकिस्तानी, नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी, सब पाकिस्तानी, हम उनके हुकूक का एतराफ़ करते हैं। इस्लाम ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब बैतुल मक़दस फतह किया तो उनको ये गारंटी दी कि आपके जो सौम्या हैं, आपके चर्चेज हैं, आपके कनीसा हैं, उनको छेड़ा नहीं जाएगा, उन पर कब्जा नहीं किया जाएगा। अपने हुदूद में रहते हुए अपनी इबादत गाहों के अंदर आपको इबादत की आज़ादी होगी। आपके बिशप को कोई कंट्रोल नहीं किया जाएगा।
لیکن اب مسئلہ ہمارے یہاں ہو گیا کہ ہم الٹرا لبرل بننا چاہتے ہیں. صحیح بات. اچھا مفتی صاحب، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ بیت المال سے اس بت کدے کی تعمیر نہیں ہو سکتی. چلو یہ تو نہیں ہو سکتی. اگر وہ اپنے طور پہ چندہ اکٹھا کر کے کر سکے تو اس کی اجازت ہے. کہ اگر وہ اپنی زمین خریدتے ہیں، اپنی زمین پر بناتے ہیں تو وہ اپنا معبد بنا سکتے ہیں. بالکل. لیکن یہ کہ ریاست آگے بڑھے اور ریاست بت کدے بنائے، بت پرستی کے مراکز بنائے، تو اس کا کم از کم ریاست مدینہ یا کسی بھی درجے کی اسلامی حکومت میں، ریاست میں کوئی تصور نہیں کیا، کبھی بھی نہیں رہا، کبھی بھی نہیں، 1400 سال میں نہیں رہا. جی جی. اور نہ اس کی کا تصور کیا جانا چاہیے. درست. اور نہ یہ ہے کہ اگر یہ 100 بھی بنا دیں تو اس جن کے آگے یہ اچھے بچے بننا چاہتے ہیں انہوں نے پھر بھی تسلیم نہیں کرنا. وہ کہیں گے اور جھکو اور سجدہ کرو، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوش. تو کہاں تک جھکیں گے اور کس طرف جائیں گے؟ دین تو غیور لوگوں کا شعبہ ہے، دین تو حمیت کا تقاضا کرتا ہے، دین تو وقار کا تقاضا کرتا ہے، دین کسی کے حقوق کو سلب نہیں کرتا، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ دین اپنے حقوق سے دستبردار. بے شک. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت بہت اور عنایت آپ نے وقت دیا. دیکھیں اصل مسئلہ بنیاد کا، دیکھیں بیت المال کے کچھ مصارف ہیں اور بیت المال کے مصارف قرآن بڑے واضح کر کے. اچھا، بیت المال میں سے مسجد کی تعمیر ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. مصارف ہیں. آپ نے بیت المال میں زکوٰۃ اکٹھا کیا، زکوٰۃ سے مسجد بنے گی؟ نہیں ہو سکتی. یا ٹیکس ہے. ٹیکس اللہ کے رسول کہتا ہے ٹیکس نافذ کرنے والا جہنمی ہے. اٹھائیں حدیث، جہنمی ہے. اسلام میں جو ٹیکس اللہ نے بنا دیا، دیکھیں اسلام میں جو ایک ٹیکس بیس ہے نا، آج بھی دنیا کے تمام ٹیکسیشن والے متفق ہیں کہ اسلام نے جو تصور دیا ہے کہ بیس بڑا کر دو، ٹیکس چھوٹا کر دو. 2.5% ٹیکس لگاؤ، لیکن بہت سارے لوگوں سے جب تم وصول کرو گے سر، کیونکہ اسلام نے جو تصور دیا تھا وقف کا، وہ وقف بہت امپورٹنٹ چیز. یہ جتنے بھی مدرسے بنے ہیں یہ وقف کی بنیاد پہ بنے ہیں، جتنے بھی مساجد بنے یہ وقف کی بنیاد پہ بنے ہیں، جتنے بھی ہاسپٹل بنے یہ وقف. دنیا میں پہلی دفعہ اسلام نے جو وقف کا تصور دیا تھا جس کو آج لوگ جو ہیں فالو کرتے ہیں، جس کو وہ ٹرسٹ کا کانسیپٹ. مصارف کا ذکر کر رہے تھے. مصارف میں دیکھیں ہر طرح کے مصارف میں آپ مجھے بتائیے، اللہ نے کہا جو مسجد بنائے گا قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر بندے کو کاتر گی. لیکن وہاں کیا آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، کس کس پہ خرچ ہوگا؟ قرابت داروں پہ خرچ ہوگا، مسکینوں پہ خرچ ہوگا، لوگوں کی قرضہ اتارنے والوں پہ خرچ ہوگا، ان چیزوں پہ خرچ ہوگا. کبھی بھی ایسا بنائے ہیں لوگوں نے. سیدنا عثمان نے توسیع کی اپنے پیسوں سے، لوگوں کے پیسے. ریاست کا پیسہ جو ہے، جو اسلامی ریاست ہے وہ کٹے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے اب آپ نے ٹیکس لگا لے، چلو آپ تو کہتے ہیں ہم نے ٹیکس لگا دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا. آپ نے مسجد کون سی بنائی ہے اب تک ریاست نے؟ مجھے بتائیے. فیصل مسجد ایک، وہ اس نے چندہ دی. دوسری بڑی مسجد بادشاہی مسجد نہیں، بادشاہی مسجد پہلے بن گئی. دوسری مسجد ملک ریاض کی، بیریا ٹاؤن. عمران خان صاحب کو بہت شوق ہے نا، ایک ہاتھ میں اٹھائیں گنیش کی تصویر، ٹھیک ہے، اور دوسرے ہاتھ میں اٹھائیں ہنومان جی، بلکہ بندر بٹھا ہی دیں مری سے لے کے، اور چندہ مانگے اس کے لیے. اچھے لگیں گے. اچھا ہاں، دنیا میں بہت بڑے فنڈ ریزر لگتے ہیں. آپ کہا میں بہت بڑا فنڈ ریزر، کام کرو یار، مسئلہ ہے، بتاؤ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. ہم ہندو تنظیمیں چندہ کر لیں. نہیں تو کریں تو دیکھیں تنظیمیں. اور دوسری بات ہے کہ اپنی زمین، بات ان کی ٹھیک ہے، زمین اپنی خریدیں، ایلوکیٹڈ نہیں ہو سکتی چیزیں. ہمارے آپ وہ مسجد جو کسی کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر کے بنی گئی ہو وہ بھی ختم. اور دوسری بات ہے جو اسٹیٹ لینڈ ہے وہ 22 کروڑ لوگوں کی ملکیت ہے. اچھا ایک سوال کیا، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں عثمان صاحب، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے سرکار کی ریاست کا پلاٹ صرف اس نظریے سے نہیں لیا تھا کہ یہ ریاست عوام کی ملکیت، حالانکہ ہر بیوروکریٹ لیتا ہے، یہ عوام کی 22 کروڑ کی ملکیت ہے. 22 کروڑ جب پوچھیں گے کہ اولیاء مقبول جان کو پلاٹ دیا جائے تو پھر میں لینے کو تیار ہوں. میں حرام سمجھتا ہوں کوئی ایسی ریاست
جو مجھ سے پوچھے کے بغیر، جو 22 کروڑ عوام کی مرضی کے پوچھے کے بغیر اس زمین کا سودا کرتی ہے، ارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، اس کا سودا کرتی ہے، اس سے بت کدے بناتی ہے، تو بنیادی طور پر وہ ہے ایک تو اللہ کے دین سے بھی جاتی ہے اور ریاست کے صبر اچھا، سے ایک بھی اور جاتی ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب مسلمان جاتے ہیں دائرے غیر میں مغربی ملکوں میں، وہاں جا کے مساجد کی تعمیر شروع کر دیتے ہیں، آپ خود کریں نا، فلانا کر دیتے آپ کرتے ہیں تو نا، ایک بڑا اعتراض ہوتا ہے۔ ریاست تو نہیں کرتی نا، آپ کرتے ہیں نا، آپ نے تو وہاں تو آپ نے چرچ خریدے، برمنگم میں آپ نے 6 چرچ خریدے ہیں، ان کو مسجد بنائی ہے، چرچ خرید کے مسجد بنائی ہے۔ آخری جو چندہ میں نے اکٹھا کیا مسجد کے لیے جا کے، وہ میرا خیال ہے وہ اس کا مانچسٹر میں تھا لاسٹ، اور وہ ایک چرچ خرید رہے تھے، اور اس چرچ کے آخر میں کھڑے ہو کے ہم نے چندہ لیا، اس کے اوپر منظر بنا دی تھی، چرچ بنا دیا، اور لیکن ان کے رواج کے مطابق آپ وہاں منار نہیں بنا سکتے، آپ وہاں اذان اسپیکر پہ دیں ان کے حساب سے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک بات بتاؤں آپ کو، پھر میں ایک بات بتاؤں کہ پاکستان کے سے جو لوگ یہاں گئے ہوئے ہیں نا، جو عمران خان صاحب کے بڑے اس وقت پھر صبح بھی مجھے فون آتے ہیں، آپ عمران خان کے خلاف کیوں ہیں؟ میں نے کہا تمہیں عمران خان اتنا اچھا ہے تو انگلینڈ چھوڑ کے پاکستان کیوں نہیں آتے ہو؟ فرانس چھوڑ کے آؤ پاکستان، تم ادھر بیٹھے ہوئے ہو کئی اور کہتے ہو کئی آئے جو رول گئے، نہیں جو آئے وہ مشیر لگے ہوئے، نہیں وہ بہت کم ہے، وہی لگے ہوئے، نوکریوں کی تلاش میں آئے تھے پاکستان، بیچارے رول تو آئے نا۔ اگر آپ کو عمران خان اتنا اچھا لگتا ہے تو آئے، چھوڑ کر، ان کو پتا ہے کہ عمران خان کے پاکستان پہلے آئے تھے، انہوں نے بتا دیا نا، پتا ہے کہ عمران خان کے پاکستان میں کچھ نہیں ملنا جو ہمیں وہاں بیٹھ کے مل رہا ہے، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں جو پہلے دیکھو ہمیں کہتے ہیں کہ تم عمران خان، ہم یہ سمجھتے ہیں، میں بنیادی طور پہ قائل ہو گیا ہوں اور مدتوں سے قائل ہو گیا ہوں کہ ایک بے ایمان کرپٹ آدمی گاڑی 4 میل چلا لے گا، لیکن ایک نااہل آدمی گاڑی کو دیوار میں جا مارے گا۔ اور ایک اور بات جو سب سے بڑی اس کی بات کو جو ان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا انا بری من کل مسلم، کیوں کہا گیا اسلام کو لگا، میں اس مسلمان سے بری ہوں، یعنی قیامت کے دن میرے پر اس مسلمان کا کوئی حق نہیں، ٹھیک ہے، یقیم و بین اظہر المشرکین، جو مشرکین کے درمیان رہائش اختیار کرتا ہے۔ اور یہ جو بھاؤ بکری ہے نا بھارت والوں کو، مسلمانوں کو، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے، ایک تو دنیا سے بھی گئے اور رسول اللہ کی شفاعت سے بھی محروم ہو گئے۔ چلیں جی ناظرین، بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد آئیں گے اور گفتگو کے اسی سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے۔